بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد کفار اور مومنین کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ کیا جنت اور دوزخ اسی دنیا پر موجود ہے؟ یمن میں موجود وادی برہوت اصل میں کیا ہے؟ کیا تمام کافروں کی روحیں اسی جگہ رہتی ہیں؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، احادیث کی کتابوں میں ہمیں وادی برہوت کا ذکر ملتا ہے، جو کہ یمن کے علاقے حضرموت کے نزدیک واقع ہے۔ یہ ایک نہایت پر اسرار وادی ہے، جس کی حقیقت آج کی ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ جانیں گے۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا، یا مولا، اکثر مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آخر موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اپنی قبروں میں رہیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے، پھر اگر ان میں سے کسی کا نیک عمل ہوگا اور اسے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی بھی نہیں ہوگی تو اس کے لیے مغرب کے اندر موجود ایک جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس روایت کے اندر جس جنت کی طرف امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے وہ وادی سلام ہے، جو نجف اشرف میں واقع ہے۔ روایات کے مطابق تمام مومنین کی ارواح مرنے کے بعد اسی مقام پر جمع ہوتی ہیں اور قیامت قائم ہونے تک یہی رہیں گی، جس کا ثبوت ہمیں ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مغرب کی جانب ایک بہشت خلق فرمائی ہے اور تمہاری نہر فرات بھی اسی مقام سے جاری ہوتی ہے، اور ہر رات مومنین کی ارواح اپنی قبروں سے نکل کر وہاں جاتی ہیں اور وہاں لطف اندوز ہوتی ہیں۔ مومنین وہاں موجود میوے کھاتے ہیں اور مختلف نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہاں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی قبروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے مشرق کی طرف ایک دوزخ بھی بنائی ہے، جہاں کفار کی ارواح جمع ہوتی ہیں، اور وہاں زقوم یعنی تھوہر کا درخت ہے، جو کہ ان کفار کی ارواح کا رزق ہے، اور ہر رات تمام کفار کی ارواح اسی مقام پر آتی ہیں، اور گرم پانی اور کانٹے دار درخت انہیں کھانے کو ملتے ہیں، اور وہاں کی گرمی اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ ہے، اور قیامت تک ان کی یہی حالت موجود رہے گی۔ ناظرین، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کا رہنے والا شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اس سے دریافت کیا، اے رابی، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، احقاف کے مقام سے آ رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا صحرا دیکھا ہے جہاں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں اور اس کی تہ نظر نہیں آتی، اور کیا تم جانتے ہو کہ اس وادی میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وادی برہوت ہے، جہاں تمام کافروں کی ارواح جمع ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس وادی کا تصور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جسے وہ پاتال لوک کہتے ہیں۔ ناظرین، نیز دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم کے اندر اس وادی کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، یہ تمام روایات اپنے اندر کئی راز سموئے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روایت ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا مولا، میرا باپ مر گیا ہے اور اس نے بہت سی رقم میرے لیے چھوڑ دی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اسے وادی برہوت جانے کا حکم دیا
اور کہا کہ وہاں جا کر اپنے باپ کو آواز دینا اور کہنا کہ مجھے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو یقیناً وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، پس تم اس سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لینا۔ وہ شخص جیسے ہی اس وادی میں گیا اور اس نے اپنے والد کو آواز دی تو ایک ہیبت ناک شخص ظاہر ہوا اور کہنے لگا، میں تمہارا باپ ہوں، میں زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھتا تھا، جس سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن تم کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہ رکھنا اور نہ ہی ان کے دشمنوں سے دوستی رکھنا۔ بس اس نے اپنے باپ سے چھپائے ہوئے خزانے کا پتہ دریافت کیا اور واپس مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے کئی روایات کے اندر ہمیں اس دنیا کے ایسے راز تعلیم فرمائے ہیں جنہیں آج کا انسان نہیں جانتا۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں نہ صرف انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام بنایا گیا بلکہ وہ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے بھی امام اور رہنما بن کر آئے۔ ان کے دروازے سے کوئی بھی خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ جو شخص بھی اپنی حاجت لے کر ان کے حضور حاضر ہوتا وہ اپنی مراد ضرور پاتا۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیو میں اس طرح کے علمی اور تحقیقی موضوعات سے مستفید کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔